हाउ आई बिकम अ मुस्लिम लीडर, यू शुड नॉट। सर जी कैसे पता चलेगा जिंदगी में सब कुछ ठीक है? सुदैस खान, मोहब्बत सोच के करनी चाहिए या बिन सोचे करनी चाहिए? मोहब्बत हमेशा सोच के की जाती है, बिन सोचे मोहब्बत बेवकूफी होगी। पूछें क्यों? क्योंकि आपको पहले मोहब्बत करने से पहले सोचना पड़ता है ना कि ये काबिल है या नहीं इसके। हाउ टू ओवरकम रिजेक्शन, जॉबलेस एंग्जाइटी एट द एज ऑफ 30 ऑन अकाउंट ऑफ नो गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर। कोई अगर रोने से भी ना मिले, ओए होए, दुनिया में रोने से मिलता कौन है? दुनिया में सिर्फ एक है जो रोने से मिलता है, और वो अल्लाह है। दुनिया रोने से नहीं मिलती। शेख अपनी जिंदगी के से आज के नौजवानों के लिए एक नसीहत करें। नौजवानों के लिए मेरी यही नसीहत है कि टेक टाइम। ये मेरी सबसे बड़ी नसीहत है, टेक योर टाइम। राय बनाने में, सोच बनाने में, उसूल बनाने में, मोहब्बत करने में, दुश्मनी करने में, उम्मीद लगाने में, खौफ में, टेक टाइम, वक्त लगाओ। जल्दी ओपिनियनेट ना करो। तुम्हारी उम्र के अंदर हर इंसान बहुत जल्दी ओपिनियंस बनाता है, जल्दी इश्क लगाता है, जल्दी दुश्मनियां करता है, जल्दी मामलात खराब करता है। डोंट डू दैट, टेक टाइम, वक्त लो, और तुम्हें खुद ही एहसास होगा यार के शेख साहब या उस्ताद जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। अगर मैं उस वक्त ये राय बना लेता तो आज बड़ा मसला हो जाता। राय बहुत बदलती है, वक्त के साथ बदलती है, तजर्बात के साथ बदलती है, हालात के साथ बदलती है, हादसात के साथ बदलती है, ताल्लुकात के साथ बदलती है, एक्सपोजर के साथ बदलती है। नौजवानों को मेरी ये नसीहत है कि राय ना बनाए बहुत जल्दी। और आजकल बहुत राय बनाई हुई है लोगों ने, ये अपनी राय ना बनाए। टेक टाइम। मैं नहीं, अच्छा मैं जिंदा रहूं। क्यों जिंदा नहीं रहना? क्या ऐसा हो गया तुम्हारे साथ भाई कि जो तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? वजह बताओ, क्या वजह है जिंदा नहीं रहने की? मरने के लिए तो एक रीजन चाहिए होता है, जीने के लिए तो 1000 रीजन हैं। क्यों नहीं जीना? हाउ टू चेंज टीनेजर किड्स एज अ मदर, आई प्रे एंड ट्राई टू मच, प्लीज गाइड। पहली बात यह है कि हंडिया के अंदर 50 मसाले खराब डाले हो आपने, और आप मुर्गी पे काम कर रहे हो या मटन पे काम कर रहे हो, तो वो हंडिया सही नहीं बन सकती आपकी। अगर आपने बच्चे पालने तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं जिसके साथ फिर आप उसको वो नॉलेज और वो उसूल और वो प्रिंसिपल्स दे रहे होते हैं जिस पर आप उसे लाना चाहते हैं। जब आपने उसको टीवी दिया हुआ है, जब आपने उसको मोबाइल दिया हुआ है, जब आपने उसकी उठक बैठक गलत लोगों के साथ रखी हुई है, जब आपने उसको स्कूल ऐसा दिया हुआ है जहां पर वो चीज ही नहीं है, जब आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी जो उसको बेस देने का काम था, तो उसके बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका बच्चा इमाम बन जाए जो आप चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। तो आप ये बताएं अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है। माइंड है ना, माइंड है किसी से भी इंप्रेस हो जाता है, माइंड है किसी की भी ताजीम कर लेता है, माइंड है किसी की भी बड़ाई मान लेता है। अब मैं हूं, अब एक जगह पे जब मतलब हम है, अल्लाह की तौफीक, कहीं पे भी जाएंगे तो नहीं हम किसी चीज से इंप्रेस इतनी जल्दी होता है, टाइम लगता है, कहीं मरगूब हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप अपना इनपुट डालते रहे। अब मोहब्बत आपने दी नहीं बच्चे को, अटेंशन आपने दी नहीं बच्चे को, माफी आपने दी नहीं बच्चे को। बच्चे को पहले साइकोलॉजी को अपना बनाने के लिए किसी को अपनी मोहब्बत में उतारने वाले सारे अपने इंग्रेडिएंट्स दिए नहीं, और आप कहते हैं वो परवान भी चढ़े तो हमारे प्रिंसिपल्स पे चढ़े। तो मेरी माँ बाप को गाइडलाइन ये है कि औलादों का दोस्त बने, औलादों का ट्रस्ट हासिल करें, औलादों का भरोसा बने, और औलादों के एप्टीट्यूड और लेवल के मुताबिक उन पे साबित कराएं कि हम तेरे बाप हैं, हम तेरे बड़े हैं, तू हमसे बड़ा नहीं हो सकता भी। ये स्टैब्लिश कैसे कराएंगे? ये हमारे कौम के बच्चे भी हमसे बात करें, लोग हमसे बात करें, कैसे एक आदमी प्रूव करता है किसी को कि भाई मैं तो कह रहे हैं ना, गल सुनो, उसकी गौर से सुने आप बैठ के, अगर हम आपको कह रहे हैं। तो यहाँ पे तो बंदा कह देगा शेख साहब आप सारे इरफान आपके दिमाग के ऊपर उतरे, आप अकेले कूले, आप किसी को। ये कैसे लोगों को समझाया जाता है कि भाई मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ? तो उसके लिए मैंने अपना शुरू में जो कंटेंट भी दिया वो पहले हल्का हल्का दिया, मैंने हल्की हल्की चीजें छेड़ी ताकि लोग इसको अपनी लाइफ, पहले तो लोगों में ये ट्रस्ट डेवलप करें ना, भाई मैं तुझे समझ सकता हूँ। लोग मुझे कहते हैं ना अच्छा स्पीकर कैसे बनना है, इसको पहली दलील ही यही है, पहले आप उनको ये साबित करेंगे आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं आपके पेन्स को आपके, इसलिए मेरा पहला का कंटेंट जो था उसमें आपके गम ज्यादा थे। अब से ये साल 1.5-2 साल से मेरा पॉडकास्टिंग्स करता हूँ, काउंसलिंग सेशंस ऑन किए मैं, ताकि लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई सोल्यूशंस इस तरह निकलेंगे। तो पहला फेज था डायग्नोज कराना लोगों को कि भाई हम आपको जानते हैं, हम आपको समझते हैं। दूसरा फेज होता है बताने का कि भाई अब आओ हमारे पास, हम तुम्हें बताते हैं करना क्या, फिर उसको थोड़ा लेके चलना। लेकिन जब आप अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन, अपना पूरा पागलपन, आपने अपने अंदर की साइकोपैथी, आपने अपने ससुराल के इश्यूज, आपने अपने बंदे के इश्यूज, आपने अपने हस्बैंड के इश्यूज सारे अपने बच्चे पे निकाल लें, तो औलाद तो बर्बाद होगी। फिर वो आपको फिर आपकी सही बात भी नहीं मानेगा। और ये हक बात है, आप सही बात भी कर रहे होंगे, लोग दुनिया में इसलिए नहीं सुनते होंगे वो आप पे भरोसा नहीं करते।
وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے, آپ نے ان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی ہوتی, آپ نے اپنا مقام نہیں بنایا ہوتا, اس لیے they don't give a damn about anybody of us or me or anyone else. جب لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے, جب لوگ آپ کو مانتے ہیں, لوگ آپ کا درد لگا, آپ کے درد کو آج خان صاحب کو کیوں سننے لوگ اتنا زیادہ؟ خان صاحب نے اپنی جگہ بنائی ہے, اب یہ سارے بیٹھ کے اس کو پرنسپلس کے بیسس پہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, کریں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ عقل کولیں عقل سلیم ہے, لیکن انہوں نے جگہ بنا لی ہے, وہ جگہ عقیدت کی ہوتی ہے. تو جب لوگ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر دنیا پھر اندھے ہو کے انہیں فالو کرتی ہے. یہ جب دوسرے لیڈرز نہیں کر پا رہے, چاہے ریلیجس لیڈرز ہوں یا نان ریلیجس لیڈر ہوں, پولیٹیکل لیڈرز ہوں, تو پھر آپ اپنے پرنسپلز کے ساتھ آپ قوم کو توڑ نہیں سکتے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام میں کام کرنے کے لیے, لوگوں میں کام کرنے, ان کا دل جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور دل جیتنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. دل دلیلوں سے نہیں جیتا جاتا. ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جنہیں دلیل والے بہت پسند ہو, دلیل سے لڑنا ہے, دلیل سے لڑنا ہے. لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, شیخ صاحب دلیلوں والی باتیں کریں, دلیلوں والی باتیں. ابے دلیلوں کی تو بات تو بعد میں آتی ہے, جب آپ بھروسوں سے کام کرا سکتے ہیں, جب آپ اعتمادوں سے جنگیں جیت سکتے ہیں, جب آپ لوگوں کو اپنا قائل اور اپنی محبت میں گرفت کر سکتے ہیں. دلیل تو وہاں دلیل بھی یوز کی جائے گی, مگر مزاج بہت ہوتا ہے جو لوگوں کو قائل کرتا ہے, کردار بہت ہوتا ہے جو لوگوں کو قائل کرتا ہے. تو دس از مائی لٹل ٹپ ٹو دا مدر ہو سیئنگ کہ ہاؤ ٹو ریز آور چلڈرن. شیخ صاحب نفس پر کیسے قابو کریں؟ مکمل طور پہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سنیں نہیں اس کی جو وہ کہتا ہے, ایک آدھ سال اس کی نہ سنیں جو وہ چاہتا ہے, سیٹ ہو جائے گا سب. I have two mentors from Pakistan, قاسم علی شاہ اینڈ شیخ عاطف اسلم. شیخ عاطف اسلم نہیں, شیخ عاطف احمد. عاطف اسلم صاحب کو آپ نے شیخ بنا دی اور شیخ صاحب کو آپ نے عاطف اسلم بنا دی, یہ ٹھیک کر لیں ذرا. امریکہ سے جا کے پڑھنا کیسے سے آپ نے پڑھا؟ بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جب انسان کے ویلیوز, اس کے دینی شعار, اس کے پرنسپلز, اس کا عقیدہ, اس کے معاملات سارے ٹھیک ہونا, تو خیر اور شر دیکھی جاتی ہے فیصلوں کے اندر. خیر کس میں؟ امریکہ جانے میں خیر ہے یا شر ہے؟ تو علم حاصل کرنے کے تین علماء کہتے ہیں کہ دارالکفر میں جانے کی تین بنیادیں ہوتی ہیں, تین فتوے ہیں, تین وجہ ہے. یا تو آپ کسی طبی امداد کے لیے جا رہے ہو, میڈیکل ریزنز کے لیے, یا جو آپ علمی لحاظ سے جا رہے ہو, یا آپ دین کی دعوت تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہو, یا آپ بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہو. لیکن یہ ساری چیزوں کے پیچھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا قلعہ نہ اکھڑ جائے. آپ کا اپنا قلعہ, اور اپنا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو اپنے عقیدے پتا ہو, آپ کو اپنی نظریات پتا ہو, آپ کے اپنے پرنسپلز پتا ہو, آپ کو اپنا کلچر پتا ہو, تو پھر ہی جا کے آدمی بیلنس کرتا ہے نا. اتنی اسٹرانگ ویلیوز کے ہوں گے, وہ جب آپ کے پاس آئے گا, آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ بہت ہیوی آئے گا, تو آپ کی بیس اکھاڑ دے گا وہ. آپ کسی بھی پاورفل شخصیت سے بھی پاکستان میں بھی ملیں گے نا, تو وہ آپ کا کل انسان ہے نا, ہل جاتا ہے, ہل جائے گا. آپ یو ایس جائیں گے, یورپ جائیں گے, آپ ہل جائیں گے. تو کیا آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی بڑی, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کی اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھ کے تعجب میں مت آئیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ تعجب میں مت آجیے گا ان کے بڑے بڑے محل ویل دیکھ کے. آپ کے اصول اور پرنسپلز ڈفرنٹ ہیں, آپ دنیا میں ڈفرنٹ کام کرنے کے لیے آئے. ہاؤ ٹو بیکم رچ, وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم رچ؟ دا کوشچن شوڈ بی ہاؤ ٹو بیکم رچ پرسیپشنلی. وہ امیری اور وہ دولت جو بغیر نظریے کے ہو, وہ تو فساد ہے, پیور فساد ہے وہ. تو پہلے ویژن بنائیں, اور ویژن میں دین ہونا چاہیے, دین اولا ہونا چاہیے, اول ہونا چاہیے, اعلیٰ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے تحت آپ سوچیں میں پیسہ کماؤں گا تو ایک ویژن کے ساتھ کماؤں گا, ایک مقصد کے ساتھ کماؤں گا, میں صرف پیسہ نہیں کماؤں گا. ہاؤ آئی بیکم اے مسلم لیڈر؟ یو شوڈ ناٹ, ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے لیڈر. لیڈرشپ ول سلیکٹ یو بائی اٹ سیلف, اگر اس میں دم ہوگا تو. حدیث کے الفاظ, اپنے آپ کو کبھی بھی منتخب نہیں کروانا چاہیے کہ جی مجھے لیڈر بننے کے لیے نومینیٹ کریں, اس میں فساد ہے. یہ نفس کی بیماری ہے, لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ ہونا. باقی آپ اگر وہ کام سیکھتے جائیں گے, آپ یہ کہیں گے جی میں وہ کیسے سیکھوں کہ قائدانہ صلاحیت میرے اندر آ جائے. لیڈرشپ کوالٹیز ایک اور ورڈ ہے. لیڈر بننے میں بہت مسائل ہیں, یہ مانگنی بھی نہیں چاہیے, بہت اس میں بہت بوجھ ہے اس کا. نیت خالص کیسے ہوتی ہے؟ جس کے لیے وہ نیت ہے اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ میں کسی اور چیز کا انکار کر کے. اخلاص اسی چیز کا نام ہے نا کہ خالص ہو, پیور ہو. تو وہ پیور جس کے لیے نیت ہے بس اس کے لیے ہو. اگر اللہ کے لیے نیت ہے تو اللہ کے لیے ہو, اس کے اندر کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے. نیت کسی بھی کام کے لیے, ایسا آپ نے جم کرنا ہے تو پھر جم میں ہوگا, پھر جم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. آپ نے پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی کی نیت کی ہے تو پھر اسی کے لیے نیت ہوگی, غیر نہیں ہوگی. اس لیے جس بھی چیز کے لیے نیت کی جائے اس کے غیر کی نفی کرتے ہیں, نیت خالص ہو جائے گی. استاد, آئی ایم سرچ آف اے مینٹر, واٹ کوالٹیز شوڈ آئی لک فار؟ ایک ایسے استاد کے پاس جانا چاہیے, میں کہتا ہوں دنیا میں کہتے ہیں جو لوگ اچھا پرفارم نہیں کرتے نا, فیلئرز ہوں جن کی لائف میں, جنہوں نے نفاق بھی دیکھا ہو, جو گناہوں کو سمجھتے ہوں, گناہوں سے گزرے ہوں, ایسے استاد سے پڑھنا چاہیے جو برباد ہوا ہو اندر سے, جو بربادی سمجھتا ہو, وہ بربادی بتا دے گا کیا ہے.
اور ایسا بھی نہیں ہے ایک شخص جو ہے اگر وہ بالکل سلیم الفطرت ہے اور نیک ہے اور اس نے زندگی میں غلط کام نہیں کیا، اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ وہ چیز آئے گی جو سمجھتا ہوگا چیزوں کو، جو فیل ہوا ہوگا. سر جی کیسے پتا چلے گا زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. احمد مغل، یہ مہنگا جواب ہے یہ. جب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پورا ٹھیک ہے. جب سب کچھ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے. مشکل جملہ ہے یہ. بچے ٹھیک ہیں، پیسہ بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، خوشحالی بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ. اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کہ مجھے عافیت میں ہی رکھی. لیکن انسان جب کچھ کام کر رہا ہوگا تو بہت سی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں گی ارد گرد کے. یہ دلیل ہوتی ہے مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، پرابلمز ہیں، غم ہے، دکھ ہے، بے چینی ہے، یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہی از بینگ فائن، مطلب اللہ نے اس کے اندر ایک تلاش رکھی ہے. آج تلاش ختم ہو گئی، سب برباد. پرنس اقبال، میرے لیے کوئی نصیحت یہ ہے کہ شہزادہ کراچی آ جائے اور ہمارے گلے لگ جا کے. رانا زمان راجپوت، بھائی سوچیں بہت آتی ہیں. ایک تو آپ رانا ہیں، اوپر سے راجپوت ہیں ماشاءاللہ، تو رانے اور راجپوتوں کو سوچ نہیں آئے گی تو کس کو سوچ آئے گی؟ اٹس فائن، ہر کسی کو سوچیں آتی ہیں، ٹینشن کیا ہے؟ اپنے آپ سے ملنے کے بعد ہم تنہا اس لیے رہ جاتے ہیں بھائی کیونکہ ہمیں سچائی مل جاتی ہے، اور جس جھوٹ کو ہم مان رہے ہوتے ہیں نا وہ مارکیٹ میں بہت کثیر تعداد میں ہوتا ہے، اس لیے بندہ اکیلا ہو جاتا ہے. ہاؤ ٹو اوور کم ریجیکشن، jobless anxiety at the age of 30 on account of no guidance from parents and teacher. First of all, زندگی کے اندر ہر انسان پہ ہر ایج میں ایک دور آتا ہے جب اس کا کام نہیں چل رہا ہوتا، رک جاتی ہیں چیزیں، سٹاپ لگ جاتا ہے. تو یہ سٹاپ کیوں لگتا ہے؟ ریجیکشن کیوں آتی ہے لائف میں؟ ڈینائل کیوں آتا ہے؟ میرا اس کے اندر جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گاڈ میڈ ہم سو دیٹ وہ اپنی وجود کے سب سے کامل درجے پہ پہنچے. اور وجود کے اپنے کامل درجے پہ انسان پہنچتا ہے تفکر کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اور تصحیح اور توبہ اور ریکٹیفیکیشن کے ساتھ. تو تینوں پروسیسز کے تھرو اگر آدمی کو سیکھ نہیں رہا ہوتا نا، یا وہ تفکر نہیں کر رہا، پونڈر نہیں کر رہا، گہری سوچ میں نہیں جا رہا، یا وہ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا جو کرنے کے لیے اس کو تجربہ حاصل ہو، مشاہدہ بڑھے اس کا، یا وہ توبہ نہیں کر رہا، سمجھ گیا چیزوں کو، تفکر بھی کر لیا، عمل بھی کر لیا، گل بھی سمجھ آ گئی ہے، مگر چینج نہیں کر رہا اپنے آپ کو، تو اللہ اس کا رستہ روک دے گا تاکہ وہ ریفلیکٹ کرے. تو ریجیکشن سے اس لیے آ رہی ہوتی ہیں تاکہ انسان اپنے اندر کا تکبر، اپنے اندر کی مینٹل پرابلمز، اپنے اندر کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، سائیکوپیتھیز اور اپنی بری عادات اور سکنات کو نا ٹھیک کرے. جیسے وہ ٹھیک ہوں گی اپرچونٹی سامنے آ جائے گی فوراً. اور پلس کبھی کبھی اللہ چیک بھی کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ دیا تو بہت ہے، لے کے دیکھتے ہیں. بزنس سٹارٹ کرنے کے اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے آپ یہ بتائیں آپ کا کسی کے پاس کام کرنے کا تجربہ کتنا ہے، آپ فائنانس کو کتنا گھمانا جانتے ہیں، آپ یونیک سیلنگ پوائنٹ بنانے کے کیا آپ کا کریٹو مائنڈ کتنا زیادہ ہے، آپ نے کسی کے پاس کام کر کے سسٹم کو چلتے ہوئے کتنا دیکھا ہے، سسٹم کی نیٹی گریٹیز کتنی جانتے ہیں آپ، چاہے 8 بندوں کا تھا، چاہے 5 بندوں کا تھا، 10 بندوں کا تھا، آپ نے کیا دیکھا ہے، وہ کس طرح بیچتا تھا، کہاں سے لاتا تھا، کس طرح بناتا تھا، لوگ کیسے آتے تھے، کسٹمرز کیسے آتے تھے، کسٹمر ڈیلنگ کیسی ہوتی تھی، فائنانس کیسے آتا تھا، ریونیو. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کہیں پہ لگ کے کام کر کے سیکھی ہوئی ہیں تو بسم اللہ کریں، کسی بھی کاروبار کے اندر آپ اپنے بڑے اصولوں کے ساتھ کچھ بھی چلا لیں گے. ٹینشن کیا ہے؟ سدیس خان، محبت سوچ کے کرنی چاہیے یا بن سوچے کرنی چاہیے؟ محبت ہمیشہ سوچ کے کی جاتی ہے، بن سوچے محبت بے وقوفی ہوگی. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے محبت کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے نا کہ یہ قابل ہے یا نہیں، اس کے یہ قابل ہے. جو بغیر سوچے محبت ہوتی ہے نا اسے انفیکچویشن کہتے ہیں. سوچ کے محبت کی جاتی ہے، اور وہ سوچنا کیا ہوتا ہے، کیا یہ قابل ہے، کیا یہ کون سے اس کے اندر اخلاق ہیں، کون سی سیرت کا حصہ ہے اس میں جس پہ دل دینا چاہیے. جو ظاہریت کو دیکھ کے جو دل دینا ہوتا ہے، نہیں تو انفیکچویشن ہے، تو بیوقوف آدمی کرتا ہے، یہ تو جذباتی آدمی کرتا ہے. محبت تو کی جاتی ہے باطن کے انسان کے ساتھ، وہ سوچ کے وقت لگا کے ٹائم لگا کے کرنی پڑتی ہے. سر دینی معاملے میں جب کوئی مقابلہ بازی کرے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دینی معاملے میں کبھی مارنا پڑے گا، کبھی خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، حافظ دانش، کبھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کرنا پڑے گا، کبھی کسی بڑے کو کہہ کے اس کو سمجھانا پڑے گا. لیکن دینی معاملات کے اندر نا شیطان زیادہ تنگ کرتا ہے، تو اٹس بیٹر. زیادہ تر زندگی کے اندر میں نے دیکھا ہے مخالفتوں سے بچنے کا جو طریقہ کار رہا ہے نا، وہ رہا ہے انگیج نہ ہو آدمی، بڑھتا رہے آگے، یہ سکھ میں رہے گا. انگیج ہو گیا نا پھر کہاں مارے گا. کوئی اگر رونے سے بھی نہ ملے
ओए होए, दुनिया में रोने से मिलता कौन है? दुनिया में सिर्फ एक है जो रोने से मिलता है, और वो अल्लाह है। दुनिया रोने से नहीं मिलती, दुनिया अलग तरीके से मिलती है, अल्लाह रोने से मिल जाता है। तो अल्लाह के लिए रो, दुनिया के लिए क्यों रो रहा है? दुनिया के लिए क्यों रो रही हो मेरी बहन? कोई रोने से नहीं मिलेगा इस दुनिया के अंदर। आप आंसुओं के दरिया भी बहा लेंगे, वो दहलीज सी क्या जिसके ऊपर वो महबूब आके कदम रख दे, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। यू विल नॉट गेट बाय begging it from the world. काबिल होता या होते तो खुद ही काबिल नहीं है, तो दिल नहीं दे ऐसे लोगों को। हमारे लोगों को दिल देना चाहिए सोच समझ के। ऐसा भी क्या है ना, मोहब्बत सोच समझ की होती है, देख के, पागलों वाली नहीं होती। जिससे सोच समझ के नहीं होती वो अल्लाह है। जिसको सोच समझ के बगैर जिसको रो के मिलता वो इस अल्लाह है। दुनिया रो के और अंधी और पागलपने में नहीं हासिल की। यू हैव टू लुक एंड बैलेंस एंड जज। आपसे काफी अरसे से मिलना चाहता हूं, लेकिन आप बड़े लोग। किसने कहा भाईजान हम बड़े लोग हैं? ये भी आपके साथ हम मिल तो रहे हैं, किसने कहा बड़े लोग हैं? कोई बड़े लोग नहीं है भाईजान। आप जब चाहे मिलना चाहें, वो और बात है, मसरूफियात होंगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वॉट इज द अलमिद्रार्स अल्टीमेटम एम? व्हाई डू यू वांट टू नो द अल्टीमेटम एम? कुछ चीजें विजन की होती हैं जो डिसाइडेड होती हैं, कुछ चीजें होती हैं वक्त के साथ चल रही होती हैं। तो माइक्रो लेवल्स के ऊपर तो एम्स बदलते रहते, मैक्रो लेवल के ऊपर तो अल्लाह है, दीन है, दुनिया भर भी दीन है, उम्मत है, ये मैक्रो एम्स है हमारे।